بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس صدف، اور مجھے امید ہے کہ آپ آج بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی کتابوں کے ساتھ اور اپنی ٹیچر کے ساتھ سبق کچھ سیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوں گے۔ تو ڈیئر ٹیچرز، آج کے اس لیسن کے لیے جو آپ کے سامنے موجود ہے پیج نمبرز، ان کی ہم پریپریشن کریں گے، اور اس کا جو مٹیریل ہے آپ نے ڈیفینیٹلی ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، لیسن پلان اور ایکٹیویٹی کو ڈسکرپشن باکس کے لنک سے۔ تو یہ ہم ڈیلی ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی دن یہ نہ بھولیں کہ آپ نے یہ ریسورسز کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، اور اب تو میرے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو یہ مٹیریل کہاں سے ملے گا۔ سو آئی ہوپ یو آر آل ریڈی اینڈ پریپیئرڈ۔ تو آج کا جو ہمارا ELO ہے، یعنی متوقع حاصلات تعلم ڈے ٹیچرز، وہ ہے بچے ارد گرد کے ماحول میں موجود اشیاء کے نام بتا سکیں، تصویر کی پہچان کر سکیں اور اس کے بارے میں بتا سکیں۔ یعنی آج بچوں کو ہم وہ موقع دیں گے بات چیت اور گفتگو کرنے کا جو وہ کسی تصویر کو دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ اور بچوں، آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے اس وقت 4 تصاویر، تو ہم ہر تصویر کے بارے میں بات کریں گے، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے جس تصویر کے بارے میں، وہ ہے آپ کے سامنے آپ کی کتاب کے اوپر۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر کو ریڈی کر لیجئے، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو کون سی صلاحیتیں چاہیے؟ سننے کی اور بولنے کی۔ تو ڈیئر ٹیچرز، دی گئی تصاویر کی مدد سے چھوٹے چھوٹے جملے بولیں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا تعارف کروائیں، تصویر کے تعارف کے بعد ٹک کا نشان لگائیں۔ ہاں جی، تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیئر ٹیچرز؟ بچوں کو آج آپ نے فل موقع دینا ہے بات کرنے کا اس تصویر کے بارے میں جو ان کے سامنے یہاں پہ اسکرین پہ آئے گی۔ یہ وہی تصویر ہے جو کتاب میں ان کو دی گئی ہے، لیکن اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے، چونکہ اسکول کا ابھی پہلا دن ہے، تو یہ کوشش کریں آپس میں ایک دوسرے کے دوست بھی بن جائیں، ایک دوسرے کے نام بھی جان لیں، اور سب سے بڑی بات کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے سیکھنے کا عمل، چھوٹے بچوں کا ہو یا بڑے بچوں کا ہو، وہ تیز ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے ایج فیلوز کے ساتھ، اپنی ایج گروپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنے پاس جو انفارمیشن ہے اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی شیئرنگ اور لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو ٹیچرز، آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو ہم جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرائیں گے اس لیسن کی، وہ ہوں گی گروپس میں۔ تو آپ نے گروپس میں بچوں کو بانٹنا ہے، اور یہ انسٹرکشنز آپ کے لیے پیج کے نیچے دیے ہوئے باکس میں موجود ہیں۔ ان کو فالو کر کے آپ نے لیسن کے مطابق پلاننگ کرنی ہے اور اسی طرح اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی سپورٹ دوں گی، اور پیارے بچوں، آپ یہ دیکھیے اسکرین پہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہا ہے، ذرا اس کو غور سے دیکھیے، یہ کون سی تصویر ہے؟ یہ تصویر تھوڑی دیر آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود رہے گی، اور ٹیچر آپ کو گروپس میں بٹھائیں گی کہ آپ اپنی کتاب پہ یا اسکرین پہ دی گئی تصویر کو غور سے دیکھتے رہیے، اور اس تصویر میں موجود جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، رنگ نظر آ رہے ہیں، کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے جس کا نام آپ کو آتا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس کا نام نہیں آتا تو وہ بھی آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں۔ تو آپ نے آپس میں بات چیت کرنی ہے، ٹیچرز بچوں کو آپس میں بات چیت کرنے کا بھی موقع دیں، آپ کلاس میں روٹیٹ کرتی رہیے، دیکھتی رہیے کون سے بچے آپس میں بات کریں، اور آپ ان سے خود چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھیے اسی تصویر کے بارے میں، تاکہ وہ آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ تو ڈیئر ٹیچرز، the video will be paused here۔ آپ اس ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کروائیں، آج ان کا یہ پہلا لیسن ہے، تاکہ یہ آپس میں بات چیت کر کے اپنا کنیکشن ڈیولپ کر سکیں۔ سو پاز the video please۔ یس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی ڈیئر ٹیچرس، آپ نے دیکھا کہ آج بچوں نے جتنے الفاظ بولے، جتنی باتیں کی، ان کے پاس کتنا سارا کچھ تھا آپ کو بتانے کے لیے اور شیئر کرنے کے لیے۔ اور پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے ابھی اس ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا، اور وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اگلے ہمارے 3 لیسنز بھی مختلف تصاویر کے ساتھ ہوں گی جو آپ کی کتاب میں دی گئی ہیں۔ تو آج اگر آپ چاہیں ڈیئر ٹیچرس، تو اس تصویر میں موجود جو اشیاء ہیں جن کے نام بچوں نے آپ کو بتائے ہیں، بچوں سے کہیں کہ اگر وہ لائبریری کارنر میں جا کے ان اشیاء کے فلیش کارڈز لا کے آپ کو دکھا سکتے ہیں، یا آپ کو ویسے کوئی سٹوری سنا سکتے ہیں کہ ایسے علاقے میں وہ گئے جہاں پہ انہوں نے سورج، پہاڑ، درخت اور ایسی ہریالی دیکھی، تو اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں موجود ہیں، تو ان کا بھی وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، تھوڑی سی بات چیت میرے ساتھ کریں اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا تھا؟ اس تصویر میں موجود ہے سورج، جی شاباش۔ اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں کچھ بادل بھی، اس تصویر میں نظر آ رہا ہے آسمان اور کچھ پہاڑ اور درخت اور ایک چھوٹا سا کچا راستہ اور ہریالی۔ تو دیکھا آپ نے، اس تصویر میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں بچوں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت دنیا بنائی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں، انسان ہیں، جو سبزہ ہے، ہریالی، اس کا خیال رکھیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں، اور ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ جو ہے اپنا کرم کیا ہوا ہے. تو اس بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے موجود علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے باہر دیے ہوئے باغ میں کہیں پہ آپ نے کوئی گندگی نہیں پھیلانی، اور اگر آپ کو گندگی نظر آئے تو آپ نے وہ اٹھا کے اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈالنی ہے. ہم اپنے ماحول کو، آس پاس کی چیزوں کو صاف رکھیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. تو ٹیچرز، اسی طرح کی باتیں آپ نے بچوں کے ساتھ آج شیئر کرنی ہے تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ سب ہمارے لیے ہیں، اور ہم نے ان چیز کا جو ہے وہ بہت خیال کرنا ہے اور احساس کرنا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے، لیکن اس سے پہلے جاتے جاتے چھوٹا سا ایک کام کہ اپنا ہوم ورک جان لیجئے. بچوں کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کا ہوم ورک یعنی آپ کے گھر کا کام ہے ایک پیاری سی کلرنگ ورک شیٹ. ہاں جی، آج کی یہ پہلی آپ کی ایکٹیویٹی ہے. یہ ٹاسک آپ گھر لے کے جائیں گے، ٹیچر آپ کو یہ ورک شیٹ دیں گی. ٹیچرز، اگر آپ پرنٹ کروانا چاہیں پرنٹ کروا لیں، یا ان کو کسی پیج پہ ہاتھ سے ڈرا کر دیں. سورج کی ایک تصویر، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں روشنی اور حرارت ملتی ہے. تو یہ بچے گھر سے کلر کر کے لے کے آئیں گے تاکہ آپ اس کو کلاس روم میں ڈسپلے کر سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ایک اور بھی چھوٹا سا کام کرنا ہے. کسی بھی اخبار یا رسالے میں سے کوئی ایسی تصویر لینی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر سکیں، اور وہ تصویر آپ نے اپنے پیرنٹس کو دکھانی ہے. اسکرین پہ دی ہوئی ایک تصویر محض ایک مثال کے طور پہ میں نے دی ہے. ٹیچرز، بچوں کے لیے ڈائری میں نوٹ لکھ دیجئے کہ اخبار یا میگزین کی کسی تصویر کے بارے میں انہوں نے گھر پہ ڈسکشن کرنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے سبق میں ایک نئی تصویر کے ساتھ ہم ڈسکشن کے لیے آئیں گے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.